ہمارے اور ایک خطیب جو کٹیہار سے تشریف لائے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر رحمت اللہ سلفی، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث کٹیہار، وہ تشریف لائیں گے اور ان کا موضوع تقسیم وراثت میں ماں کی مداخلت، اس پر شیخ اپنے بیانات رکھیں گے۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر رحمت اللہ سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ محترم صدر جلسہ، علماء کرام اور بزرگان دین، عزیز طلبہ، آج کا یہ پروگرام تقسیم وراثت کی اہمیت سے متعلق مرتب کیا گیا ہے۔ میں اس مناسبت سے اس ادارے کے ذمہ دار بانی فضیلت الشیخ جناب ابو یاسر شمیم اختر اصلاحی صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس حساس مسئلے پر یہ کانفرنس، یہ اجلاس منعقد کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد شاداب رکھے۔ ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ مختصر مدت کے اندر اس ادارے کی کارکردگی بہت بہتر ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے اس کا الحاق ہوا ہے، اور یہ اپنے سیمانچل کے طلباء کے لیے نہایت خوشکن بات ہے۔ محترم حضرات، عنوان سے متعلق گفتگو بہت مختصر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد فوراً وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے۔ تاخیر کی صورت میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، بہت سی الجھنیں پیش آتی ہیں، اور ان الجھنوں کی بنیاد پر یہ مسئلہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی کے یہاں کسی کے والد یا والدہ کی انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد کل ہو کر کے مجلس منعقد کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اس مجلس میں بیٹھ کر کے جتنے ورثہ ہیں بیٹھ کر کے اپنا اپنا حصہ شرعی اعتبار سے جس کا جو بنتا ہے وہ لے لیں۔ اس لیے آپ لوگ وقت نکال کر کے یہاں بیٹھیں۔ جب یہ خطہ، یہ تجویز سامنے آتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ابھی انتقال ہوا ہے، ابھی زخم تازہ ہے، ابھی غم ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس زخم اور اس غم کہ باقی رہتے ہوئے وراثت کی تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ کچھ دن گزر جانے دیجئے، وقت ٹل جانے دیجئے، پھر اس کے بعد ہم لوگ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کے آپس میں تصفیہ کر لیں گے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، اور تجربات اور مشاہدات یہ بتلاتے ہیں کہ جب وراثت کی تقسیم میں تاخیر ہوتی ہے، چاہے جس وجہ سے ہو، چاہے جس کارن سے ہو،
چاہے جس کی تجویز سے ہو، تاخیر کی وجہ سے انسان دھیرے دھیرے اس مال سے محبت کرنے لگتا ہے جو مال ان کے والد محترم نے یا ان کی والدہ نے ان کے لیے چھوڑا ہے. جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حصے سے زیادہ لینے کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. کوئی بھائی کہتا ہے ہم نے ابا کی دیکھ ریکھ کی اس لیے ہم کو زیادہ ملنا چاہیے. کوئی کہتا ہے ہم نے ہمارے ابا کا علاج کرایا ہے اس لیے ہم کو کچھ نہ کچھ زیادہ ملنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ بھائیوں میں کوئی آدمی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جس کو گارجین نے پڑھایا نہیں ہے، تو ان کی طرف سے بھی تجویز آتی ہے کہ اور بھائیوں نے پڑھنے لکھنے کا کام کیا ہے اور ہم کو ہمارے ابا نے کھیتی کے رستی میں لگا کے رکھا اور تم لوگوں کے ہم نے پڑھنے تعلیم کا انتظام کیا، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کو کچھ زیادہ ملنا چاہیے. اس طریقے سے باتیں بننے لگتی ہیں اور ذہن بدلنے لگتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا اور حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم میں تاخیر بالکل جائز نہیں ہے. اگر آپ تاخیر کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہوگا. جب کسی کے یہاں میت ہوتی ہے تو کم سے کم ان حالات میں اس موقع سے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ آدمی کتنے ہی بے نمازی ہو، چاہے وہ آدمی کتنے ہی شرابی کبابی ہو، چاہے وہ آدمی کتنے ہی شریعت کا مخالف ہو، لیکن جس وقت ان کے گھر میں میت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، ماں یا باپ میں سے کسی کا، تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے. اس لیے اس وقت وراثت کی تقسیم فوری طور پر کر لینا نہایت موضوع ہے اور بہتر ہے. اگر اس میں ہم نے تاخیر کی، جیسا کہ ہماری برادری کا حال ہے، ہم لوگ تاخیر پہ تاخیر کرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ 25 سال ہو گئے ابا کا انتقال ہوئے، 25 سال ہو گئے والد محترم کے انتقال ہوئے، لیکن ماں زندہ ہے، اس لیے ترکہ کی تقسیم نہیں ہوتی ہے. کسی کے یہاں 25 سال، کسی کے یہاں 10 سال، کسی کے یہاں 15 سال، مطلب تاخیر پہ تاخیر ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو حصہ ملنا چاہیے فکس کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلہا، جس کا جو حصہ متعین ہے آپ اس کو دے دیجئے. بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، باپ انتقال کر گیا تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا، سب کا حصہ کلیئر ہے. جتنے ذوی الفروض ہیں سب کا حصہ متعین ہے، اور اس حصے کے مطابق اس کو تقسیم کر دیجئے. جب حصہ متعین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حد ہے، جو حصہ متعین کر دیا گیا ہے بھائی بہن میں سے کسی کے لیے بھی، تو وہ اللہ کی حد ہے، اس کی پابندی کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی آدمی اس کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اس کے لیے جنت ہے. اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، نہیں مانتا ہے کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی جہنم رسید ہوگا. میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے. آج اگر انتقال ہو جائے والد محترم کا تو 1-2 دن کے اندر بھائی بہن بیٹھ کر کے ترکہ کی تقسیم کر لینا چاہیے. یہ اسلام کا اصول ہے، ضابطہ ہے.
اس میں کسی کی تجویز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 10 دن کے بعد کریں گے، حالات سدھر جانے دیجئے اور حالت نارمل ہو جانے دیجئے، یہ مغالطہ ہے اور اس سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ اس لیے آج کے اس اجلاس سے ہم اپنی برادری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں کیجیے۔ جب کسی کے یہاں والد محترم کا انتقال ہو جائے، چونکہ میرا موضوع ماں کی مداخلت والا جملہ ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو 2-4 دن کے اندر وراثت کی تقسیم کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے، اس کے بچے ہیں، تو اس کو اس کی بیوی کو حصہ ملے گا۔ کتنا حصہ ملے گا؟ ربع ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کا الٹا، اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے نہیں ہیں تو نصف ملے گا، آدھا ملے گا، اور اگر بچے ہیں تو ربع ملے گا۔ تو ہر کسی کا الگ الگ حصہ متعین ہے۔ یہاں باپ انتقال کر جائے تو باپ کی جو سمپتی ہے، جو کاروبار ہے، جو دکانداری ہے، جو بزنس ہے، جو پراپرٹی ہے، جو سونا چاندی ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، جو بینک بیلنس ہے، اس کی تقسیم ہوگی اور اس میں اولاد کو دینے کے ساتھ ساتھ اولاد کی ماں کو بھی دینا ہوگا۔ اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی ماں زندہ ہے، اگر ہم لوگ تقسیم کر لیں گے تو ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، ماں کی خدمت کون کرے گا، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہم کیسے کر پائیں گے۔ تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ چلو کسی طریقے سے گزار لیتے ہیں، 10 سال 20 سال 15 سال، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور اس کے نتائج بہت ہیں۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے جب کچھ دن ہو جاتے ہیں تو بھائی بھائی میں مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے، بھائی بہن میں مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے، بہن کو محروم کرنے کی بات ہوتی ہے، بھائی کو محروم کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ ایسے معاملات پیش نہ آئیں، اس کی صورت یہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کی جتنی جائیداد ہے اس کو تقسیم کر لیا جائے اور ماں کو جتنا حصہ ملنا چاہیے ماں کو دے دیا جائے۔ اگر ماں کا انتقال ہوتا ہے اور والد صاحب زندہ ہے، حیات سے ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کی جتنی سمپتی ہے اس میں بھائی بہن کا، بیٹا بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے باپ کی جائیداد میں بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور بہن کو سنگل حصہ، اسی طریقے سے ماں کی جائیداد میں بیٹا کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو باپ کی سمپتی ہے وہ بیٹوں میں تقسیم کر دیں گے اور جو ماں کی سمپتی ہے، ماں کی جائیداد ہے، اس کو بہنوں میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے باپ کی جائیداد کو بیٹا بیٹی میں تقسیم کیا جائے گا، اسی طریقے سے ماں کی جائیداد کو بیٹا بیٹی میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو میرے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں کی وجہ سے وراثت ترکے میں تقسیم میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باپ کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں ماں کو جتنا حصہ ملتا ہے آپ ان کو دیجئے اور اس کے بعد بیٹا بیٹی کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے شرعی نظام وراثت کے تعلق سے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ انصاف میں تاخیر یہ انصاف کے نہ کے برابر ہے۔ میراث میں تاخیر، والد یا والدہ کی وفات کے 2500-3000 سال بعد بہنوں کو حصہ نہ دینا، بلکہ
اس کو ہڑپ جانا یا اس کو غصب کر جانے کے مترادف ہے۔ دوستو، ایک حساس موضوع ہے اپنی نوعیت کا، اور میں سمجھتا ہوں سیمانچل یعنی پورے بہار میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام بھی ہے۔ اور جس طرح تحریک شہیدین میں ان کا جو نصب العین تھا کہ ہمارے سماج کے اندر ایک نظام، اسلامی نظام قائم ہو، اس کو تحریک کی شکل میں لینے کی ضرورت ہے،